لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آپ حضرت کے سامنے میرے بیانات ہوتے رہتے ہیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، تو لمبے بیان کی ضرورت نہیں ہے، مختصر نصیحت کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج آپ حضرات کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تو ہم جنت میں جائیں گے، تو ہم کب جائیں گے؟ مجھے دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو۔ جنت میں جائیں گے تو کب جائیں گے؟ جب ہم متقی ہوں، تب ہم جنت میں جائیں گے کہ ہم متقی ہوں۔ تو متقی بن جاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ تو متقی کون لوگ ہیں؟ سوال، متقی وہ لوگ ہیں جن میں 10 باتیں ہیں۔ وہ 10 باتیں یاد کرو، ان 10 باتوں پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں آخرت میں تیار کر رکھی ہیں۔ اعددت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على بال بشر على قلب بشر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آدمی نے اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ باقی تو میں نے تیاری کی ہے۔ ہم مہمان کے لیے تیاری کرتے ہیں، وہ خاص چیز ہوتی ہے۔ جس سے تیاری یا تیاری وہ عام چیز ہوتی ہے، اور جب تیاری ہوتی ہے تو اس میں اعلیٰ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا، جنت کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کے لیے ہے۔ ہمارے اس دنیا میں مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانا۔ اس دنیا میں ہمارا مقصد کیا ہے آنے کا؟ جنت میں جائیں گے واپس، اس لیے کہ ہمارے والدین جنت سے آئے ہیں اور جنت ہم جائیں گے، ان کی ہم اولاد ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ دعوت، عبادت۔ عبادت یہ ہم انسان ہیں، دعوت حضور کے بعد کسی نے بھی نہیں آنا ہے، ہم نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ دعوت، عبادت، دعوت، عبادت، دو کام ہیں ہمارے۔ یہ اس دنیا میں ہمارا مقصد ہے۔ ادھر دیکھو، یہ جو دنیا ہم کماتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان، اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان، یہ جو ہم کرتے ہیں تو یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور دعوت اور عبادت وہ ہمارا مقصد ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ دنیا کو مقصد بنا دیا، اور مقصد کو ضرورت بنا دیا، بلکہ ضرورت سے بھی نیچے کا درجہ دے دیا۔ اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اس کی مثال یہ ہاتھ ہے، دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، آپ کا بھی ہاتھ ہے، بس یہ چلو کرو، یہ آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے، اس طرح ہے، انگوٹھا اوپر ہے، چھوٹی انگلی نیچے ہے، گھومتے رہو۔ لیکن اگر آپ ہاتھ اس طرح کریں اور مستقل اس طرح آپ گھومتے رہیں تو ادھر کیسے پکڑو گے؟ اس طرح۔ دوسرا بھی اگر اس طرح ہو اور اس طرح چلو گے تو برا بھی لگے گا، تکلیف بھی ہوگی، لیکن ایسی کوئی طرح کھاؤ پیو پکڑو کچھ۔ یہ جو ہے یہ انگوٹھا یہ آخرت ہے، یہ چھوٹی انگلی یہ دنیا ہے، دنیا نیچے ہے۔ تو اگر ہم آخرت کو اوپر کریں گے، اس طرح صحابہ نے اوپر رکھا، آخرت کو اوپر رکھا، تو دنیا میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ ہنستے تھے، ایک دوسرے پر گرتے تھے، ہنستے ہنستے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تو صحابہ کا، 10 عشر مبشرہ ہے، 7 بڑے تاجر ہیں۔ زبیر بن کے پاس 400 ملازم کام کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف بل گیٹ سے مالدار تھے، عثمان بل گیٹ سے مالدار تھے، بڑے کاروباری لوگ تھے۔ تو انہوں نے دنیا کو نیچے رکھا تھا، آخرت کو اوپر رکھا تھا۔ کون سا گناہ ہے جو انہوں نے کیا ہے؟ نہیں،
کون سی نیکی انہوں نے نہیں کی ہے؟ ساری نیکی کی ہے، 5 وقت نماز، تہجد، اللہ والے، لیکن ہم کو صحابہ نے 24 پاکستان دے دیے، امیر معاویہ عبادت بھی کی، دنیاوی کام بھی کیے، لیکن آخرت کو، مقصد کو، دعوت کو، عبادت کو اوپر رکھا، دنیا کو نیچے رکھا، تو سکون سے رہے، سکون سے رہے۔ ہم نے دنیا کو اوپر رکھا ہوا ہے، آخرت نیچے ہے، اس لیے جس طرح ہاتھ پریشان ہے، بدن پریشان ہے، تو ہم بھی پریشان ہیں۔ بس اس کی آسان مثال ہے۔ تو اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو اور جنت، تو متقی بن جاؤ۔ متقی کون ہیں؟ جن میں 10 باتیں ہوں، وہ بتاتا ہوں، یہی میرا ٹاپک ہے آج۔ لیکن متقیوں کو کیا ملے گا؟ متقیوں کو کیا ملے گا؟ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق واعنابا، باغات ہے اور انگور ہے۔ وکواعب اترابا، ہم عمر لڑکیاں ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور بڑے بڑے پیالے ہیں، دودھ کے، شہد کے، شراب کے، پانی کے، شہد کے۔ وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنت میں لغو بات، فضول بات نہیں سنیں گے۔ یہاں گاڑیاں ہیں، گاڑی گلوچ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، وہاں پر کسی چیز نہیں۔ الا قیلا سلاما سلاما، جہاں جاتے جاؤ گے سلام پاتے ہو۔ الا قیلا سلاما سلاما، وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، مجلس کے آخر میں الحمدللہ، آپس میں سلام۔ ونزعنا ما فی صدور من غل، ان کے دل میں بغض، حسد کا جو مادہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا جائے گا۔ جنت میں جاتے ہی وہاں پر بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، بڑھاپا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، بلغم بھی نہیں ہے، خون بھی نہیں ہے، گندگی بھی نہیں ہے، بدبو بھی نہیں ہے، سکون ہی سکون۔ وحدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لغو بات، جھوٹ بات نہیں پاؤ گے۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہر جگہ سلام پاؤ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہی باتیں کرو گے۔ اب یہ نعمتیں مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، یہ ہم کو نہیں ملیں گی جب تک ہم میں 10 باتیں ہوں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، 2 نماز کی پابندی، 3 زکوٰۃ کا اہتمام، 4 قرآن پر ایمان، 5 گزشتہ کتابوں پر ایمان، 6 آخرت پر یقین، 7 اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، چاہے آپ غریب ہو پھر بھی صدقہ کرو، 8 اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، خیرات زکوٰۃ دینا، آپ مالدار ہو دل خوش۔ 9 والکاظمین الغیظ، وہ اللہ کو بہت پسند ہیں، وہ متقی لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور نمبر 10 والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کریں۔ یہ 10 صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو گویا کہ ہم متقی ہیں، اور جب ہم متقی بن جائیں گے تو آخر وقت میں ہم کو کلمہ نصیب ہوگا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ان 10 صفات کو اپنے اندر پیدا کرو، تھوڑی تھوڑی تجریح کر کے دعا کرتا ہوں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ جنت غیب، جہنم غیب، اللہ غیب، رسول غیب، وحی کا اترنا غیب، قبر کا عذاب غیب، پولیس رات غیب۔ بولو آپ سب ایمان لاتے نہیں لاتے؟ سب ایمان لاتے۔ ایمان بالغیب پہلی صفت ہے، ایمان بالغیب پہلی صفت ہے۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب کب ملا؟ لوگوں نے بات بات کے آ کر کہا، ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں مکہ سے چلا گیا بیت المقدس، وہاں چلا گیا 7 آسمانوں سے اوپر، کہ آپ مانیں گے ایک رات میں ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے کیا کہا بولنے والا کون ہے، بات کرنے والا کون ہے، یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ کہہ رہے بالکل سچ ہے۔ تو صدیق کا لقب ملا، تصدیق کر لی کہ حضور سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان بالغیب مضبوط ہو، اور آپ سب کا مضبوط ہے، شک نہ کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایمان بالغیب مولویوں سے بھی مضبوط ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔
باہر کڑائی لگ جائے، کافروں کی طرف سے کڑائی لگ جائے کہ بھائی کلاشنکوف ان کے ہاتھ میں ہے کہ کافروں جو انہیں اس کڑائی میں آپ کو ڈالتے ہیں تو بہت سارے لوگ کڑائی میں تو گر جائیں گے، پکوڑا بن جائیں گے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ۔ ہم کو اپنے ایمان پر اطمینان ہے۔ پورا کفر، سی این این، بی بی سی لندن، وائس آف جرمنی، وائس آف امریکہ، پوری دنیا مسلمانوں کو ذلیل کرتی ہے، میڈیا مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، ہم مجبور ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہمارے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہے، لیکن 10 ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، لیکچرر کافر نہیں بن رہے ہیں، تڑامدن لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اطمینان ہے۔ 500 یونیورسٹیاں ہیں ٹوکیو کے اندر، لیکن خودکشیاں زیادہ ہے، پریشانیاں زیادہ ہیں۔ اللہ نے سکون دین میں رکھا اور ہم کو سکون ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ایمان بالغیب، تو 5 وقت نماز وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسجدیں فل ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری مسجد تو بہت زیادہ فل رہتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں دن رات عید ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں۔ اگرچہ مسجدوں میں 10 منٹ نماز ختم ہوگی تو بس دے ہی از گان اور زمان از گان، بس بات ختم ہوگی۔ ہماری مسجد میں 12 بجے لڑکے سو جاتے ہیں، 4 بجے اٹھتے ہیں، تو عید ہوتی ہے، دن رات عید ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میرے ابو کا انتقال ہوا ہے تو دعا فرمائیں۔ میں نے کہا کتنے قرآن چاہیے؟ روزانہ ہمارے پاس 9 سے لے کر 13 قرآن روزانہ ختم ہوتا ہے، ہم آپ کے لیے بخشیں گے انشاءاللہ۔ نہ ہم ہمارے بچوں کو لے جاؤ سبق ضائع ہوتا ہے، نہ ہم کو دیکھ دو، فری میں 13 قرآن لے لو، فری میں 13 قرآن لے لو۔ دین تو کاروبار نہیں ہے کہ ہم دین سے کاروبار بنا لیں، یہ کاروبار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ مسجدیں فل ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ رمضان کے بعد مسجدیں خالی ہو جاتی ہے، کیوں؟ 2 وجوہات سے مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ آپ نے وہ 2 باتیں نہیں کرنی ہیں، ابھی سے ارادہ کرو کہ ہاتھ کھڑا کراؤں گا۔ نمبر 1، ہم چاند رات بازار چلے جاتے ہیں، شکر ہے لاک ڈاؤن لگ گیا، تو اپنے جانا نیکیوں کو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور گناہ کما کے آ جاتے ہیں، نحوست۔ تو چاند رات بازار میں مت جاؤ، بدنظری مت کرو۔ دوسری غلطی یہ ہے مسجد خالی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ توجہ سے سنو کہ عید کے دن، عید کے نماز کے علاوہ 5 وقت نماز ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ اس کی نحوست 11 مہینے ہوتی ہے۔ آپ ارادہ کریں، بولیں کہ انشاءاللہ جو مہمان ہیں یا ہمارے نمازی ہے، ہمارے محلے والے ہیں، انشاءاللہ عید کے دن 5 وقت نماز خصوصاً فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کریں، سارے ہاتھ کھڑا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ خصوصاً نوجوان، ظہر کو نماز میں پڑھاتا ہوں، عصر کو نماز پڑھاتا ہوں، only one صف، ایک صف۔ کہاں چلے گئے؟ سیر پر چلے گئے، تو جہاں آپ ہیں وہاں نماز پڑھیں، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ کو عزت ہے۔ 2، 3 زکوٰۃ کا اہتمام، زکوٰۃ دو، اور سب سے پہلے بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، ان کو زکوٰۃ۔ میں جمعے میں بھی یہ کہتا ہوں اور ویسے بھی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بھائی بہن کو کھڑا کر دو۔ ہم مدارس کو زکوٰۃ پہلے مت دو، پہلے اپنے اداروں کو کھڑا کرو، اس کے بعد ہمارے جو مدارس علماء کرام کے ان کے ساتھ امداد کرو۔ ہمارے مدرسے کیونکہ زیادہ ہیں، 7 مدرسے ہیں، چکری، چاکرا، مردان، یہاں ترنول، تو ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، 850 طالب علم ہے، 3 لاکھ کا صرف آٹا آتا ہے، تعداد بڑھ گئی ہے۔ تو آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ ہر مہینے کوئی چیز اپنے ذمہ لو، وہ مدارس کے ساتھ امداد کر لیا کرو۔ اس دیوار کے پیچھے مس ہے، وہاں پر 700-800 روٹیاں بنتی ہیں۔ مردان میں بھی ہم نے مس لگایا ہے، تو ہمارے سر پر بوجھ ہوتا ہے، ہم کسی ملک
اور کسی شہر اور راجہ بازار کسی دکان دفتر پر چند ڈگری نہیں جاتے ہیں، بس یہاں اعلان کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی امداد فرماتے ہیں اللہ ہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایمان بالغیب، نماز کا اہتمام، زکوٰۃ کا اہتمام، قرآن پر ایمان، آگے گزشتہ کتابوں پر ایمان۔ آئندہ کسی نبی نے نہیں آنا ہے، کسی کتاب نے نہیں آنا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا گزشتہ کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ 313 رسول ہیں، 313 کتابیں اور کاپیاں اتری تھی، وہ منسوخ ہو گئی۔ توجہ جملات کرو، وہ وقتی اور قومی کتابیں تھی، اس کی حفاظت انبیاء کے ذمہ تھی، علماء کے ذمہ تھی۔ انبیاء نے ان کی حفاظت کی، جب ان کا انتقال ہوا بعد کے لوگوں نے اس پہ تحریف کر دی، تو 312 کتابیں منسوخ ہو گئی۔ وہ وقتی تھی، قومی تھی، ان کی حفاظت علماء کے ذمہ ہے۔ ہماری جو کتاب ہے قرآن ہے، یہ وقتی نہیں ہے، یہ قومی نہیں ہے، اس کی حفاظت علماء کے ذمہ نہیں ہے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ بکون کا حافظ نہیں، بٹو کا حافظ نہیں، فرض کے نسل اکنامکس لاگوتل میتھس اس کا کوئی حافظ نہیں، بورڈی کا کوئی حافظ نہیں، سکھوں کی کتاب گرندر ان کا کوئی حافظ نہیں، ہندوؤں کی 3 کتابیں اپنش، قرآن، وید اس کا کوئی حافظ نہیں۔ قرآن کے 9 کروڑ سے حافظ زیادہ ہو گئے، اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ اس لیے تمام قاری قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور ماشاءاللہ 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 لوگ سنتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اگلی جو بات ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین۔ جس کا آخرت پر جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا وہ نیک ہوگا۔ بس یہ بات سخت ہے، ناراض نہ ہونا۔ ہم مر جائیں گے، ہم کو قبر میں رکھا جائے گا، 5-6 مہینے کے بعد ہمارا کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ ہمارے بچے ڈرامے فلمیں دیکھیں گے، ناراض نہ ہونا۔ آپ اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، والدین کے لیے حرام حلال کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن کل یہ کام نہیں آئیں گے، آپ قبر میں اکیلے ہوں گے۔ حرام سے بچو، گناہ سے بچو، 5 وقت نماز پڑھو، والدین اور بیوی بچوں کے لیے اچھا کماؤ، حلال کماؤ، لیکن اس رات کے لیے تیاری کرو۔ بعد میں آپ کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، بیوی بھی نہیں آئے گی، اولاد بھی نہیں آئیں گے، تو اس کے دن اس دن کے لیے تیاری کرو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ کتنے صفات ہو گئی؟ یہ 6 صفات ہو گئی۔ 7 8 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ بہت اونچے لوگ ہیں اور متقی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خفا ہیں، پریشان ہیں، پیسے کم ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پیسے زیادہ ہیں، خوش ہیں، تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ متقی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہی صفات عطا فرمائیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 8۔ 2 is left behind، 2 صفات رہ گئی۔ نمبر 1 والکاظمین الغیظ، سب سے مشکل کام ہے، میرا بھی عمل اس پر بہت مشکل ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غصے کو پی جانا یہ آسان کام ہے، غصے کو پی جانا سب سے مشکل کام ہے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ صبر کو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کو۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ صبر کو۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق کو۔ جس میں صبر ہے وہ با اخلاق، اور یہ مشکل کام ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ٹھیک ٹھاک چائے پانی تکیا کرسی لے لو، میرے بڑا با اخلاق ہے۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ کوئی آپ کو غصہ دلایا آپ اس کو معاف کریں، میرے سمیت کسی کا اس پر عمل نہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، میں بھی کمزور ہوں، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، غصے کو پی گیا یا ڈرتے ہو یا حالات موقع کے نہیں ہیں لیکن دل میں تو بغض رکھتے ہو نا کہ من کے رقصہ انشاءاللہ، نب کے رقصہ، میں بھی اس کو جواب دوں گا صبر کر۔ تو والعافین عن الناس، صرف معاف نہ کرو بلکہ کیا کرو؟ صرف غصے کو پینا نہیں بلکہ
ان کو معاف بھی کرنا ہے اور اللہ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی کہ اللہ اس کو معاف فرما. بڑا مشکل کام ہے, اس پر تقریر آسان ہے. والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو معاف کرتے ہیں, یہ متقی لوگ ہیں. بڑا مشکل کام ہے. چلو تقریر کر لیتے ہیں. عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے جو سبق ہے ہمارا, غصے کو پی جانا. ایک آدمی تھا, وہ بہت بڑا پیر صاحب تھا, مرشد تھا, اللہ کا ولی تھا. وہ جو پیر صاحب تھا تو اس کے پاس مرید آتے تھے. بیٹھ جاؤ بچے, توجہ آپ کی طرف جا رہی ہے, خبر نہ کرو. اس کے پاس ایک مرید چائنا کا آئینہ لے کے آیا. پیر صاحب کے پاس چائنا سے مرید آئینہ لے کے آیا. جس طرح پرانے زمانے میں کولر انڈیا لے جاؤ تو بڑے خوش ہوتے تھے. 1980 میں کولر کہاں تھا؟ ہم نے کولر خریدا تھا, خیبر کولر. واہ واہ, ہمارے گھر میں عید تھی تو اس وقت چین کے آئینے مشہور تھے, چین شیشے مشہور ہوئے. تو وہ جو ہے نا کپڑے میں بند کرتا تھا مرید, اور پیر صاحب جب پگڑی باندھتے یا نہاتے تو پھر وہ اس آئینے میں دیکھتے اور پگڑی باندھتے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانی میں دیکھتے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے. پگڑی صاف, کپڑے صاف, بدن معطر. دینداروں کو چاہیے کہ زیادہ پاک رہیں. داڑھی ادھر ادھر چلی گئی, داڑھی تیل نہیں, کپڑے خراب ہیں, پاک کپڑے, صاف کپڑے, اچھی داڑھی, کنگھی دو. من کان لہ شعر فلیکرمہ, جس آدمی کے بال ہو اس کا اکرام کرے, عطر لگائے, دھونی اس کو خوشبو کی دے, تیل لگائے, کنگھی لگائے, پاک صاف رہے, خوبصورت رہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زینت, اچھی سواریاں, اچھے گھر, یہ حرام نہیں, یہ جائز. اچھے کپڑے, اچھا لباس, اچھا عطر, بہترین کنگھی, بہترین تیل, بہترین سپرے, یہ لگایا کرو, خوش رہا کرو. حضور کے سامنے ایک آدمی گزرے, ایسے گزر گئے, اس کے بال پراگندہ تھے, سر کے بال پراگندہ تھے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ توجہ, حضور نے فرمایا بعض میرے سامنے ایسے گزرتے ہیں جیسے شیطان ہوتا ہے, ان کو شیطان کہا. بال ٹھیک, بدن ٹھیک, تیل ٹھیک, کنگھی ٹھیک, جس کے بعد آگے پیچھے ہو, کپڑے خراب ہوں, پاک صاف نہیں رہتا ہے, حضور نے اس کو شیطان کہا ہے. پاک صاف رہو. اسلام پاک ہے, دین پاک ہے, ہمارا مذہب پاک ہے, اور ہماری جناب صحن, حضور نے فرمایا اے مسلمانوں, جس طرح یہودی صحن کو گندا رکھتے ہیں تم صحن کو گندا مت رکھو. اور جی خانہ صاف, لیٹرین صاف, واش روم صاف, گھر صاف. بولو خیال کریں گے انشاءاللہ؟ جو بات سنو اس پر عمل کرو. والکاظمین الغیظ, بہرحال وہ آئینہ لاپتہ. پیر صاحب اس میں دیکھتے تھے, آئینہ ٹوٹ گیا. آئینہ ٹوٹ گیا کس سے؟ مرید سے. اب پیر صاحب غصہ کریں گے, پیر صاحب غصہ کریں گے. وہ آئے اور پیر صاحب کو کہا, کیا کہا؟ پرانے کے زمانے کے لوگ بھی بڑے تیز تھے, تو بہت تیز تھے. تو اس نے کہا اسقضا آئینہ چینی شکست. اسقضا آئینہ چینی شکست. تقدیر سے اللہ نے اسی طرح لکھا تھا, تو تقدیر سے چین کا آئینہ ٹوٹ گیا. تو تقدیر کا نام کیوں لیا زمان بھائی؟ اس لیے لیا تاکہ پیر صاحب غصہ نہ کریں. پیر صاحب بھی اچھے تھے, ہمارے جیسے غصے والے نہیں تھے. اس نے فوراً کہا خوب شد اسباب خود بینی شکست. اچھا ہوا, دل میں تکبر پیدا ہوتا تھا, بس ٹھیک ہے, اچھا ہوا کہ ٹوٹ گیا. اسقضا آئینہ چینی شکست, خوب شد اسباب خود بینی شکست. ایک لطیفہ یاد آیا, وہ آپ کو آخر میں سناتا ہوں, اسی پر بیان ختم کرتا ہوں. تو میں نے نہیں کرنا تھا لطیفہ, لیکن بس یاد آیا, اور چلو آپ کے سامنے وہ لطیفہ آخر میں کرتا ہوں. بڑا دلچسپ لطیفہ ہے.
اکبر بادشاہ کی 3 بیویاں تھیں، وہ بھی بڑی تیز تھی. تو اس کی لطیفہ مجھے یاد آیا، وہ سناتا ہوں. لیکن اس سے پہلے غصے کو پی جانا. بولو غصے کو پیئیں گے انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، عید کے دن نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ. رمضان میں مسجدیں فل ہوتی ہے، رمضان میں لوگ نمازی بنتے ہیں، رمضان میں لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. علماء کو چاہیے کہ عمرے کے لیے آگے پیچھے نہ جایا کریں، مسجد میں ٹک جائیں اور مسجد میں دین کی خدمت کریں، تو انشاءاللہ خیر کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتا ہے. انہوں نے کوئی اشتہار نہیں لگایا، کوئی اشتہار ہمارا نہیں ہے کہ آج جلسہ ہے. نہ، ہم کبھی اشتہار نہیں لگاتے، لیکن لوگوں کے جلسے سے ہمارا جلسہ 4 گنا بڑا ہوتا ہے. مان کر کیوں؟ دن رات محنت ہے، دن رات محنت ہے، دن رات طرز تدریس ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ یاد آیا، پھر لطیفہ سناتا ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لونڈی ملازمہ کو کہا پانی لے آ. وہ پانی لے کر آ گئی. اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی وہ پانی لائے گی اور میں وضو کروں گا. جب وہ ملازمہ پانی لائی، منیر بھائی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لوٹا گرا دی. کیڑے بھی ہو گئے، غصہ بھی بڑا آیا، غصہ بھی بڑا آیا. میرے ساتھ بھی اس طرح واقعات ہوئے ہیں. ایک چنچی والے نے میری گاڑی کا دروازہ باہر نکال دیا کہ میں بڑا غریب ہوں. میں نے کہا چنچی والوں غریب تو ہوتے ہو لیکن مست پڑے ہوتے ہو، بس مارتے ہیں گاڑیوں کو. اسی غریب ہوں، بڑے مذہب کے غریب ہوئے ہیں. تو یہ واقعہ پیش آیا. وہ پرانے زمانے میں 1996 میں یہاں ٹانگے چلتے تھے، ٹانگے. میں کہتا ہوں اللہ مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے صبر دے دے. الحمدللہ مجھ میں صبر ہے. میں نے 30 سال ہو گئے کسی سے مختلفوں سے لڑائی نہیں کی. یہ بڑی بات ہے، اور امام بڑے کرتے ہیں. بھائی مولوی صاحب ٹائم آ گیا، جب شخص بس لڑائی شروع ہو جاتی. مجھے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ٹائم ہو گیا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آ جاؤ، لڑائی ختم. لڑائی نہیں کرنی چاہیے. تو گاڑی کو مارا، ہر طرف سے مارا. میں نے کہا ٹھیک ہے بس جاؤ، بات ختم ہوگی. تو یہاں ٹانگے چلتے تھے تو میں آتا تھا جامعہ سراجیہ سے، مسجد میں امام تھا سن 1995-96. تو ایک بابا جی نے گھوڑے کو مارا نا، ایسے مارا. میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، اس کا تو آپ نے بیڑا کر کے بڑا گناہ ہے. بس اس نے چابک اٹھایا اور مجھے جو مارا خدا سے سب سوڑے کروں. اتنے غصے تھے بابا جی، مجھے مارا بالکل یہاں تکما اس نے کھا کر. پھر مولوی چپ ہو جو نیچے آتا. میں نے کہا بس مارو یار، مجھے نہ مارو. میں نے کہا میں روس امریکہ سے لڑا ہوں، تجھے نیچے گرا دوں گا، لیکن چلو آج والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس پر حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہاں ایک آدمی آیا تو بہت بار بار آیا، اس کا کوئی فتویٰ تھا، وہ فتویٰ نہیں بن رہا تھا. تو بڑی بڑی مونچھیں اور اتنی آنکھیں لال، کوئی شرابی تھا. میں نے کہا یار میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ آپ کا فتویٰ مجھے نہیں لکھنا چاہیے، کسی اور مفتی کے پاس چلے جاؤ. تو اس نے کہا کہ آپ کا باپ بھی یہ فتویٰ لکھے گا. صاحب پیار بندہ فتویٰ لکھی کہ رہی آپ کا کام ہے. میں نے کہا میں نہیں لکھوں گا. کہ بالکل لکھو گا. تو وہ مجھ سے لمبا تھا نا، تو میں نے تو کراٹے سیکھے ہیں، اس کو ایسے اٹھایا الٹا کرو رم دیوار کے ساتھ میں نے مارا. کہ بس ٹھیک ہے مت لکھو مت لکھو. میں نے کہا بات تو باہر نکلو. باہر چلے گئے. کہ مت لکھو. میں نے کہا مونچھ کو ذرا نیچے کر. آیا ہوں بڑی دور سے کھاتا ہوں کریلا، مونچوں کو تاؤ دے کر لڑتا ہوں اکیلا. ادھر بہتر ہو پاس. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حسن بصری پر اس ملازمہ نے کیا پھینکا، لوٹا بھی اور پانی بھی. وہ بڑے غصے ہو گئے. تو لونڈی عالمہ تھی تو فوراً لونڈی نے کہا والکاظمین الغیظ
والکاظمین الغیظ، وہ لوگ متقی ہیں، جنت میں جائیں گے جو غصے کو پی جاتا ہے. تو حسن بصری کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے فوراً کہا بس ٹھیک ہے کچھ نہیں کہتا. وہ بڑی تیز تھی، اس نے کہا آگے اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، غصے کو بھی پینا ہے، لوگ کو معاف بھی کرنا ہے. حسن بصری نے کہا میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کو آزاد کر دیا. آپ کی آزاد کرنا یعنی میں نے 12 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے. ٹھیک ہے جاؤ تم آزاد بھی آزاد کر دیا. پرانے زمانے میں جو غلام، کمزور غلام 12 لاکھ روپے کا آج کل ہوتا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا. اب لطیفہ سنا کے پھر انشاءاللہ اجازت لیتا ہوں، دعا کرتا ہوں. لیکن بس میری ایک ہی استدعا ہے آپ سے کہ عید کے دن 5 وقت نماز جماعت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر لطیفہ سناتا ہوں اگر پڑھو پڑھیں گے انشاءاللہ. اکبر بادشاہ کی 3 بیویاں. کتنی بیویاں تھیں علی رحمان صاحب؟ 3 بیویاں تھیں. وہ سفر پر جا رہے تھے تو اب کس بیوی کو ساتھ لے جائے؟ ایک کا نام تھا حیات، ایک کا نام تھا جہان، ایک کا نام تھا فنا. کیا نام تھا؟ اکبر بادشاہ. تو یہ جہان بیوی کے پاس چلا گیا اور کہا میں نے سفر پر جانا ہے، 3 بیویوں ہوں، کس کو ساتھ لے جاؤں؟ شریع مسئلہ یہ جس کو ساتھ لے جاؤ جائز ہے، لیکن اگر قرآن ڈالو تو اچھا ہے. تو اس عورت نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ. مفتی عابد صاحب مجھے ساتھ لے جاؤ. جہان نے کہا ارے تجھے کیوں لے جاؤ، تیرے پاس کیا تو نہیں لے. اس نے کہا اس لیے کہ تو بادشاہ ہے جہان بدست ملا. مجھے فارسی بھی آتی ہے. فرماتے تو جہان کا بادشاہ ہے، میرا نام بھی جہان ہے، لہذا مجھے ساتھ لے جاؤ. تو بادشاہ ہے جہان بدست ملا. تو ادھر سے نکلے، دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. اس کا نام حیات تھا. اس کو کہا میں سفر پر جانے والا ہوں، کس کو ساتھ لے جاؤں؟ جہان نے تو یہ کہا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے لے جاؤ؟ اس لیے کہ میں حیات ہوں. میں کیا ہوں؟ جہان خوش است ولیکن حیات می باید. اگر حیات نہ باشد جہان چکار آید. پورا جہان خوش ہے لیکن اس کے لیے زندگی چاہیے. تو میرا نام حیات ہے، زندگی. تو مجھے ساتھ لے جاؤ. تو حیات ضروری ہے جہان کے لیے. تو اصل جہان سے اونچی چیز تو زندگی کیا ہے؟ تو حیات کو لے جاؤ جو جس کا ترجمہ ہے زندگی. ادھر سے نکل گئے. مفتی میں روبان صاحب چلے گئے کس کے پاس؟ فنا باجی کے پاس. کس کے پاس؟ فنا باجی کے پاس چلے گئے. جب فنا باجی کے پاس چلے گئے تو آپ کو سفر پر لے جاؤں، کیا خیال ہے؟ حیات نے یہ کہا، جہان نے یہ کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مجھے لے جاؤ. کیوں؟ اس لیے حیات و جہانو ہما بے وفاس. حیات و جہانو ہما بے وفاس. فنا را طلب کن کی آخر فناس. حیات و جہانو ہما بے وفاس. حیات و جہانو ہما بے وفاس. فنا را طلب کن کی آخر فناس. حیات زندگی، جہان یہ دنیا، یہ کیا ہے؟ اس نے ختم ہونا ہے. آخر میں ایک چیز باقی رہے گی، فنا. وہ میں ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ. کہنے چلو آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں، آپ کی دلیل مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور عید کے دن 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دوسری بیوی کی مصیبتوں سے محفوظ فرمائیں. خدا را تم شادی بند کرو، بہت پریشانی ہوتی ہے. میں اس دور سے گزر چکا ہوں، ویسے ہنستا ہوں، دل جو نا میرا بہت زیادہ خفا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ہی کرتا ہوں، لہذا یہ غلط کام کبھی نہیں کرنا. بولو انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمائیں. ہمارے طلبہ بھائی
ہمارے طلبہ بھائی بھی بیمار ہیں، ان کو تکلیف ہوئی ہے، زخمی ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہمارے جتنے نمازی ہیں اور